شفاعت کا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی افضل ہونا. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے نا سمبل ہے کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، بس اسے کہتے ہیں وہاں ختم ہو گئی بادشاہت. عبد الرحمن بن ابی عقیل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے اور ہم نے دروازے پر سواریاں بٹھا دیں. اس وقت دنیا بھر میں ہمارے دلوں میں زیادہ قابل نفرت اس آدمی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پر ہم جا رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں سے نکلے تو لوگوں میں اس آدمی سے بڑھ کر زیادہ کوئی اور محبوب نہ تھا. ہم میں سے کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے ایسی بادشاہی کیوں نہ مانگی جیسی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی؟ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کے ملک اور بادشاہت سے بھی بہتر ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا، یعنی یہ آنر دیا کہ وہ قبولیت والی دعا مانگے. ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو انہیں وہ دے دی گئی، اور ان میں سے بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی. چنانچہ وہ اس کی بد دعا کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے. سو اللہ نے مجھے دعا کا جو حق دیا میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر دیا. تو یہ اعزاز جو ہے، یہ نعمت اور یہ حق، یہ اس بادشاہت سے بھی افضل. اب شفاعت کے الفاظ کیا ہوں گے؟ ابن دارہ جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے وہ کہتے ہیں، ہم جنت البقیع میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ تھے. ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. لوگ ان پر جھک پڑے اور اصرار کرنے لگے، اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں، بیان کیجئے، بتائیے ہمیں. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں گے، اللہم اغفر لکل عبد مسلم لقیک مؤمن بی لا یشرک بک، کہ اے اللہ ہر اس بندہ مسلم کی مغفرت فرما جو تجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. تو یہ دعا ہوگی. تو پھر مستحق کون ہوگا؟ کل ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، قیامت کی نشانیاں لائبریری میں، اس میں حدیث تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کے الفاظ بولیں گے وہ ابو ہریرہ نے بیان کی ہوئی ہے کہ وہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور پھر جب وہ پہلی دفعہ شفاعت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ طلب کیجیے آپ کو کیا چاہیے. تو جب وہ شفاعت مانگیں گے کہ میری جو امت ہے اس پر رحم کیا جائے، ترس فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ آپ جائیں اور جہنم میں سے اپنے جس لوگوں کو چیک کریں جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کے لے کے آئیں. وہ اسی طرح 2-3 دفعہ جائیں گے حتیٰ کہ آخری بندہ بھی نکال لیا، اور آخری وہ ہوگا جس کے شفاعت کے مرحلے ہیں، آگے انشاءاللہ آئے گا. ایک شفاعت کبریٰ ہے یا عظمیٰ جس کو کہتے ہیں، جب حساب قائم کرنے کے لیے، جس کا ہم تفصیلی ذکر پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کر رہے ہوں گے لوگ اس وقت بھی، یعنی جیسے ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا بچوں کا، ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو مائیں باہر کیا کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ اس کے باوجود کچھ فیل ہو جائیں گے اور جا پڑیں گے وہاں، وہ سزا بھگت رہے ہوں گے، پھر آپ کی دعا کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ جس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو توحید اور دوسرے ایمان بالرسول. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وسیلہ کی دعا کرے وہ کب کرتے ہیں؟ اذان کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی شفاعت اس کے لیے ہوگی جو مدینہ کی سختی پہ صبر کرے گا، مدینہ کی سختی پر صبر کرے گا. ابو سعید مولا سے روایت ہے کہ وہ ہرہ کی رات میں ابو سعید خدری کے پاس آئے اور ان سے مدینہ سے واپس چلے جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور شکایت کی کہ مدینہ میں بہت مہنگائی ہے اور ان کی عیالداری بال بچے بہت ہیں اور میں مدینہ کی مشقت اور اس کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کر سکتا.
تو ابو سعید نے ان سے کہا تجھ پر افسوس، میں تجھے اس کا حکم نہیں دوں گا کہ تم مدینہ چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی شفاعت کروں گا، یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا جبکہ وہ مسلمان ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر جو مدینہ میں فوت ہو جائے اس کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی۔ فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو ایسا ہی کرے، کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کم از کم دعا تو مانگنی چاہیے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہنے والے بھی ہیں کچھ۔ سب سے پہلے تو جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کریں، کلمہ پڑھ کر شرک کریں، پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا، خالدین فیہا۔ اور وہ کون ہیں؟ کفار اور مشرکین۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی شفاعت اس وقت تک ہوگی جب تک آخری کلمہ گو موحد شخص وہاں سے نکلنا آئے، اور باقی جو شرک کرنے والے ہیں وہ اسی میں رہ جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے اور بچہ مومن ہے تو وہ بھی باپ کی شفاعت نہیں کرا سکے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی شکل بجو کی طرح بنا دیں گے اور وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ پھر شفاعت کی اقسام، شفاعت کبریٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے راحت پہنچانے اور جلد حساب شروع کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے۔ یہ حدیث میں دوبارہ اس لیے تفصیلی بیان نہیں کر رہی، پیچھے میں سنا چکی ہوں کہ جب لوگ تنگ آ جائیں گے حشر کے میدان میں، پھر حضرت نور کے پاس جائیں گے، وہ ان کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے، اینڈ سو آن، حتیٰ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر آپ سجدے میں گر پڑیں گے اور آپ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر حساب قائم کریں گے۔ تو اس شفاعت کے بعد آتا ہے حساب کتاب، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ المقام المحمود الشفاعہ، مقام محمود سے مراد میرا شفاعت کرنا ہے جنت میں اللہ کے روبرو۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو 10 سال کی گرمی دی جائے گی، پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا۔ پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے فتح کر دیا، اس نے آپ کے لیے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس حال میں، یہ کب ہوگا؟ حشر کے میدان میں۔ بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجئے، صاف فرمائیں گے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ کون؟ آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ چنانچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کے روبرو ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو آپ کو آواز دی جائے گی، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو، دیا جائے گا، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ بس یہی مقام محمود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شفاعت آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا خطیب اور امام ہوں گا اور صاحب شفاعت ہوں گا۔ دنیا میں بھی آپ کو جب معراج کروائی گئی تو اس وقت آپ نے سب کی امامت کی تھی، اور یہ بات میں کسی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی آپ کو اتنے بڑے بڑے اعزازات اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ سارے انبیاء آپ سے آ کے درخواست کریں گے کہ آپ شفاعت کرائیں، آپ کی طرف ریکمینڈ کریں گے۔ پھر یعنی پتہ یہ چلتا ہے پہلی شفاعت وہ ہے، پھر شفاعت ہے کہ جو لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچائے گی، پھر شفاعت ہے جو جہنم میں جانے والوں کو نکلوائے گی، اور اس میں بھی بڑا ٹائم لگے گا جب تک آخری بندہ نہیں نکلے گا۔ اس سے یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص شفاعت کے بارے میں پڑھ کر یہ نہ سوچے اچھا اب تو آج تو موج ہو گئی، اب کچھ بھی کریں، ہم آپ کی امت ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درجے، مواقف کب کب ہوگی، کس کے لیے ہوگی۔ یعنی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ 2 بنیادی شرائط ہیں،
نمبر 1 جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور نمبر 2 جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے. تو آپ جہنم میں گرنے سے کس کس کو بچا پائیں گے؟ جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں، اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا اس میں، پھر ڈالنے کے بعد نکالے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا کہ ہمارا ڈر چلا جائے. ہاں میرے 2 کوشچن. ایک تو یہ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک ہدایت پہ ہوگا، باقی سارے جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے. ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ شفاعت کے بعد وہ باہر نکلیں گے یا کیا؟ دیکھیے کہ وہ تو حق پر ہوں گے ہی نہیں. دوسری چیز یہ کہ اس والے گروہ میں سے بھی جن لوگوں نے تھوڑا بہت بھی شرک کیا ہوگا ان کے لیے تو شفاعت نہیں ہے نا، وہ تو وہیں پہ ہی رہیں گے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ہے، غلطیاں، کوتاہیاں. اب مثلاً ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم میں سے کس کو یقین ہے کہ اس کی نماز ایسی تھی کہ اللہ نے قبول کر لی، یا ہم نے ہر چیز پوری طرح ادا کر دی؟ ہم میں سے ہر کام کے کرنے کے باوجود اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف اس خاشعون کو لے کے پرکھ لیں ہم اپنے آپ کو، کتنا پھسلتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ غلط نہیں کرتے، ہم یہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. کون یہ کہتا ہے کہ میری نماز میں فل فوکس ہوتا ہے اور میں سارے خیالات کو جھٹک دیتی ہوں؟ تو پھسل جاتے، پھر خیالات ہیں، واپس آتے ہیں، پھر وہی واپس، پھر وہی. کتنی دفعہ یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے نماز کے اندر، ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ؟ تو اللہ کے حق میں ہم اتنی کمیاں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس واقعی کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم تو ایسی جنت میں چلے جائیں گے. فرشتے کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا. جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوگا وہ بولیں گے کہ ہم نے تو حق ہی ادا نہیں کیا. ہم کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ میری امت، اور آپ رونے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. کیا لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ہے ہمدردی اتنی، جن سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہ ہو، بس انسانیت کا، اسلام کا؟ چونکہ وہ ہمدردی نہیں ہے نا لوگوں کی، اس لیے پھر ہمیں کوئی اس کی بھی تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم انہیں کوئی سیدھی راہ دکھائیں یا ان کو کچھ بتائیں یا ان کی تکلیفوں کے مقابلے میں صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیفیں دیتے تھے پھر بھی آپ صبر کرتے تھے. ابھی مجھے یاسمین کوئی قصہ سنا رہی تھی کسی کرسچن مشنری کا. انہوں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں بنگلہ دیش میں ایک مشنری جاتا ہے اور وہ ان کو پریچ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کہتا. ان کے کچے گندے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ان کے ساتھ جا کے زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ کبھی زمین پہ بیٹھے نہ ہو بچپن سے ان کے لیے نیچے بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال وہ وہاں پر جا کر ان کے بچوں کو اٹھاتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے، ان کو ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے اور اتنا ان کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اور تم بھی کرسچن بن جاؤ تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ بن جاتے ہیں. اور وہ کتنے بڑے علاقے کو اس نے اس طریقے سے صرف کرسچن بنا لیا. تو وہ کیا چیز ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ نے ماشاءاللہ کافی حد تک آپ کو بتایا. صحیح، میں نے پڑھا تھا 1990s کی بات ہے، اور ایک کرسچن مشنری جو بنگلہ دیش گیا تھا اس نے اپنے دوست کو خط لکھا تھا اور اسے بتایا تھا کہ جب میں بنگلہ دیش آیا تو موسم اتنا خراب تھا اور بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ ہیومیڈیٹی، اور اس کے علاوہ کہنے لگا بڑا ہی گند تھا اور بہت ہی غربت اور چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں لوگ رہ رہے تھے.
لیکن میں نے کبھی اپنے چہرے سے یا رویے سے لوگوں کو ظاہر نہیں کیا کہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل اور پریشان کن ہے. اور میں ان کے کچے پکے جھونپڑوں میں چلا جاتا اور فرش پہ وہ لوگ موسٹلی بیٹھتے تھے اور کبھی مٹی کا اور کبھی چٹائی بچھی ہوتی تھی. تو میرے لیے نیچے بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جیسے ہم نیچے بیٹھتے ہیں چوکڑی مار کے اسکواٹنگ کہتا تھا. اسکواٹنگ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می کیونکہ عادت نہیں ہوتی, ان کو میز کرسی کی عادت ہوتی ہے. لیکن میں پھر بھی انہی کے بیچ میں بیٹھتا تھا اور پھر ان کے اتنے گندے گندے بچے ہوتے تھے لیکن میں ان کو بڑا پیار کرتا تھا اور بٹھاتا تھا, بات چیت کرتا تھا. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا جب وہ مجھے اپنا کھانا پیش کرتے تھے اور وہ کھانا اتنا اسپائسی ہوتا تھا کہ میری آنتوں میں لگتا تھا آگ لگ گئی ہے کیونکہ میں مرچوں کا عادی نہیں تھا. لیکن میں نہیں ظاہر کرتا تھا اور اس طرح گھلتے ملتے اب اتنے سالوں میں یہاں اتنے % پاپولیشن جو ہے وہ کرسچن ہو گئی. تو وہ لوگ اتنی چیزیں ٹالریٹ کرتے ہیں, بہت سن کے حیرت ہوتی ہے اور پڑھ کے حیرت ہوتی ہے. سب سے زیادہ ہمارا کلائمیٹ ان کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. گرمی ہو, کسی کی بات ہو, کچھ ہو, ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جب ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے تو اگلا کام کب کریں گے؟ تو میں دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. بہت خوبیاں ہیں لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی کیا ہے کہ لوگوں کی نافرمانیوں, لوگوں کی زیادتیوں, ان کی تکلیفوں, ان سب چیزوں کے باوجود آپ برداشت کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی ان کے لیے فکر مند ہیں اور پھر بھی رو رہے ہیں اور پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ لٹرلی آپ غمگین ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ہمارے اسف کیا ہیں, ہمارے غم کیا ہیں, ہماری پریشانیاں کیا ہیں, ہماری فکریں کیا ہیں. کبھی اپنی ذات سے اوپر اٹھے بھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے جن میں چھوٹے بچے. فرمایا چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں, یعنی تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں. ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا جیسا کہ میں تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں. چنڈ پکڑنا جس کو کہتے ہیں نا. وہ اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں نہ داخل کر دے. یہ وہ ہوں گے جو پہلے فوت ہو چکے ہوں گے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے, اس کے جنازے پہ 40 ایسے آدمی شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں, تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں, یعنی دعا قبول فرماتے ہیں. پھر قرآن کی شفاعت. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. روزے کی شفاعت. کیا کہے گا روزہ؟ قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو سونے سے روکا, اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکا, تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. حجر اسود کی شفاعت. قیامت کے دن حجر اسود اس حال میں آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا, ایک زبان ہوگی جس سے بولتا ہوگا, اس کا جو شکل وہ بھی فیس کی طرح ہی ہے کچھ, اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا. فرمایا قیامت کے دن جب حجر اسود آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بڑا ہوگا, پہاڑ کی طرح ہوگا, اور اس کی زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. پھر بغیر حساب جنت میں جانے کی شفاعت بھی آپ کی شفاعت کے ساتھ خاص ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا. ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. اس پر مزید 3 چلو میرے رب کے چلوؤں میں سے ہے, کچھ اور بھی ساتھ لگ جائیں گے. حساب کے بغیر والوں کو جنت کا دایاں دروازہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی, اور جنت کے دروازے کے دونوں کناروں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں, یا جتنا مکہ اور بصرہ میں. یہ بخاری کی روایت ہے. تمام مومنین کے جنت میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کرنے کی شفاعت, یعنی جنت میں داخلے کی شفاعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں میں سے سب سے پہلے جنت کے بارے میں شفاعت کروں گا. پھر جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کے لیے شفاعت. پھر کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے لیے شفاعت, یعنی جیسے وہ سزا وغیرہ بھگت لیں گے پھر آپ کی شفاعت سے باہر آ جائیں گے. جب اہل ایمان پل صراط سے نجات پا جائیں گے تو شفاعت کا وقت آئے گا اور لوگ شفاعت کریں گے, یہاں تک کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا
اور ان کے دل میں جو کے دانے برابر بھی کوئی بھلائی ہوگی تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا. انبیاء اور صدیقین کی شفاعت ان کو بھی حق دیا جائے گا. شہداء کی شفاعت. پھر اسی طرح کچھ کو زیادہ کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی, کچھ کو کم. کوئی آدمی ایک شخص کی اور اپنے گھر والوں کی سفارش کرے گا تو وہ اس کی سفارش سے جنت میں جائیں گے. یعنی ایک رشتہ دار زیادہ نیک ہے, دوسرا کم, تو وہ اس کے لیے سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 2 اور 3 آدمیوں کی سفارش کرے گا, جیسے صدیقین اور شہداء وغیرہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک آدمی کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہوگا, ربیہ اور مضر جیسے 2 قبیلوں یا ایک قبیلے کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے, اس کی شفاعت کی وجہ سے. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے دے. آپ نے فرمایا یہ شفاعت میرے علاوہ کسی اور کی ہوگی, یعنی اس کو بھی یہ اختیار ملے گا. پھر جنتیوں کی جہنمیوں کے لیے شفاعت, یعنی جو جنت میں جائیں گے وہ جہنم میں جانے والوں کے لیے شفاعت کر رہے ہوں گے. وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو, اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ تعالیٰ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہمارے ساتھ دوسرے اعمال کرتے تھے, ان کو بھی دوزخ سے نجات دے. یعنی جو جنت میں جا چکے ہوں گے وہ اپنے دوستوں ساتھیوں کے پیچھے فکر کر رہے ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ, جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا. وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے, یعنی بعض لوگوں کو صرف جہنم پاؤں, بعض لوگوں کی جوتی کا تسمہ, بعض لوگوں کی پنڈلی, سارے نہیں کہ پورے کے پورے جہنم میں ہوں گے, کچھ تھوڑے بھی ہوں گے, کچھ پورے بھی ہوں گے. اور پھر اس طرح بار بار وہ جا کر سب کو باہر نکلوا لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ خود بھی لوگوں پر رحم فرمائیں گے اور سزا دینے کے بعد ان کو جہنم سے باہر نکال لیں گے. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے شفاعت کر دی, انبیاء نے شفاعت کر دی, مومنوں نے شفاعت کر دی, اور آخر میں سب سے ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات باقی نہ رہی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہ کی ہوگی, جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے, لیکن دل میں چونکہ لا الہ الا اللہ ہوگا نا, لیکن عمل کوئی نہیں ہوگا, یعنی سچی توحید لیکن اور کوئی خاص کام نہیں, تو وہ جہنم میں بالکل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پہ ہوگی, جس کا نام نہر الحیات ہے. پھر اس میں ان کی جلدیں تر و تازہ ہوں گی. جس طرح دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ اگ آتا ہے, تو ہوتا کوڑا کچرا, لیکن وہ دانا کس طرح صاف ستھرا پودا نکلا ہوا ہوتا ہے نا. کبھی کوڑے کے ڈھیر پہ اگا ہوا دیکھا ہے کچھ, کتنے خوبصورت پودا نکلا ہوتا ہے. تو ایسے ہی وہ لوگ جہنم سے نکل کے بالکل دوبارہ صاف ستھرے خوبصورت ہو جائیں گے. تو وہ دانا پتھر کے پاس ہوتا ہے, کبھی درخت کے پاس جو سورج کے رخ پہ ہوتا ہے, وہ زرد یا سبز اگتا ہے, جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے. تو سبز وہ ہوتا ہے جس کو ساری چیزیں مل جائیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو ایسے بیان فرما رہے ہیں گویا کہ آپ جنگل میں جانوروں کو چراتے رہے ہوں, یعنی اتنے زیادہ پودوں کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, یہ کون سا پودا کس رنگ کا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے, ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے, جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے. ان کے بارے میں کہیں گے یہ اتقاء اللہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے دوزخ سے آزاد فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی. وہ لوگ کہیں گے اے پروردگار, تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے. وہ کہیں گے اس سے افضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا, آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. ان کی آنکھوں کے درمیان اتقاء اللہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جنت میں بلند درجات کے لیے شفاعت, یعنی پہلے تو اس سے نکل ہے, اب اگلے درجوں میں جانے کے لیے شفاعت. جنت میں داخل ہونے والوں کے درجات کی بلندی کی سفارش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لیے دعا کی, اللہم اغفر لابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین, اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما. اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرما. پھر عذاب کے حقدار کے لیے عذاب میں تخفیف کی شفاعت, کہ اگر پورا عذاب نہیں ختم ہوتا تو کم کر دیا جائے.
آپ کی وجہ سے آپ کے چچا کے عذاب میں کمی ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جو لوگ آئیں گے انہیں جہنمین کے نام سے پکارا جائے گا کہ جہنم والے ہیں. ان کا سارا جسم جلا ہوا ہوگا, جھلسا ہوا ہوگا. اگر وہ نکلیں گے بھی نا اس سے پھر بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ جلنے کے بھی نشانات کچھ باقی رہ جاتے ہیں. اور جنت میں جانے سے پہلے نہر میں نہا کے پھر اندر جائیں گے. اور شفاعت کے بعد چھوٹی ککڑیوں کی طرح نکلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعے نکلیں گے گویا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ککڑیاں ہوں, جیسے وہ نہیں ہوتے کیوکمبرز ہوتے ہیں نا چھوٹے والے وہ. اور جنت میں آنے کے بعد ان کی خوشحالی کا عالم کیا ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہے تو ان کے لیے بستروں کا بھی انتظام کر لے گا, کھانے پینے کا بھی کر لے گا. کسی چیز کی بھی کمی نہ ہوگی, ہر چیز اس کے پاس وافر ہوگی. تو یہ ہے شفاعت کا بیان. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.